اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن يُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ پیچھے اہل کتاب کی تحریری کاوشوں اور کوششوں کا ذکر ہوا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریفیں کر کے تعلیم کو کچھ کا کچھ کر دیا۔ اب آگے تو پہلے اس جامع میثاق کا حوالہ ہے جو اہل کتاب سے تمام انبیاء کرام کے سلسلے میں عموماً اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خصوصاً تائید و حمایت کے پہلو سے لیا گیا ہے، اور اہل کتاب نے من حیث الجماعت اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ بالکل جو آخری نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی شریعت سے اپنا تعلق جوڑنے والے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی شریعت سے وابستگی کا دم بھرنے والے بھی بعثت نبوی تک یہی بات کہتے رہے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی آ جائے تو پہلے ہم ایمان لے آئیں اور اس کے قریب ترین ساتھیوں میں سے بن جائیں۔ اتنے لمبے عرصے تک جس نبی اور رسول کا انتظار تھا اور جس کا اقرار انہوں نے پہلے خود کیا تھا، جب وہ نبی اور رسول آ گیا تو اس پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔
پھر تعجب کے انداز میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ نبی آ گیا اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات بالکل وہی ہیں جو دیگر انبیاء کی تھیں، اس کے باوجود تم اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے، تو کیا کوئی نیا دین تمہیں چاہیے جس دین سے کسی نبی کا کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم نبی اور اس کی تعلیمات چاہتے ہو تو نبی آ گیا، تعلیمات اس کی دیکھ لو اور اپنی تعلیمات سے موازنہ کر لو کہ یہ کوئی نئی تعلیمات لے کر آئے ہیں یا وہی ہیں جو تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ پھر اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اس کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں وہ تعلیم چاہیے جو کسی نبی کی نہ رہی ہو۔ تعجب ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ دیکھو جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے، اور جو بے دلیل محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتے تو ان پر بہت زیادہ توانائی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے دلائل کے ساتھ اللہ کے پیغام کو ان کے دل تک پہنچا دینا بس۔ اب اگر ان کے دل کے راستے ہی بند ہیں، دروازے بند ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس سے تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اپنی تمام تر توجہ دین اسلام کی اشاعت پر مرکوز رکھو، تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اخیر میں ان نہ ماننے والوں کو اس بات پر دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے تو جس انجام بد کا ذکر بار بار قرآن کر رہا ہے یا تمہاری کتابوں میں ہے، اس انجام بد سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہو۔ بس آج کا سبق ختم۔ اب ترجمہ کر لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ اس کا بڑا ٹیڑھا ہے، کوئی صاحب ترجمہ کر سکتے ہیں؟ ترجمہ اس کا جس کو زیادہ آسان لگ رہا ہو وہ کرے، مجھ کو تو بہت ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ کئی ترجمے میں نے دیکھے ہیں لیکن مجھ کو لگتا ہے واقعی اس کا ترجمہ مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ترجمہ کیا ہو تو وہ سامنے رکھیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں تم سے پختہ عہد لیا، ہرگاہ کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا جو ایسا ایسا ہوگا۔ یہ ترجمہ مجھ کو ٹیڑھا لگ رہا ہے، بہت واضح نہیں لگ رہا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں تم سے عہد لیا کہ آج میں نے تم کو کتاب اور حکمت جو دی ہے، پھر کل تمہارے پاس جب ایک رسول آئے گا جو ان خصوصیات کا مالک ہوگا، تو کیا؟ یہ بھی تھوڑا ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ اب کوئی سیدھا سا ترجمہ آپ کو
معلوم ہو تو بتائیے۔ مولانا صاحب کچھ فرمائیں۔ کیا ابھی اس پر تدبر فرمانا ہے؟ بہرحال مجھے جو ترجمہ اس کا زیادہ مناسب اور موزوں لگتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں تم سے میثاق لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں دی ہیں ان کو اختیار کرو، پھر جب ایک رسول آ جائے گا جو تمہاری ان کتابوں کا عین مصداق ہوگا تو تم اس پر لازماً ایمان لے آنا اور اس کی لازماً مدد کرنا۔ یعنی ما آتیتکم من کتاب و حکمت کے بعد اعملوا بہا محذوف ہے۔ ان سے کہا تھا کہ کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب، حکمت سے مراد وہ شریعت جو ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں نے جو کتاب و شریعت تم کو دی ہے اس کتاب و شریعت کو عملی جامہ پہناؤ، اور اس کتاب کے اندر آخری رسول سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں، جب وہ رسول آ جائے اور تمہاری ان کتابوں کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق ملے تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ گویا جب تک وہ نبی اور رسول نہیں آتا تب تک اس کتاب اور اس شریعت پر عمل درآمد لازم، پھر جب وہ نبی اور رسول آ جائے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا لازم۔ یہ ہے۔ اب آپ کو ان تینوں میں سے جو رائے زیادہ مضبوط لگتی ہو آپ اختیار کر لیں۔ میثاق سب کے نزدیک مضاف الی المفعول ہے، وہ بات صحیح ہے۔ نبیوں کا میثاق یعنی نبیوں کے بارے میں میثاق اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا۔ اب ظاہر نبیوں میں حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد کے انبیاء بھی شامل ہیں، حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، اور سب سے خاص وہ نبی اور رسول جو تمہارے اندر کا نہ ہو کر تمہارے بھائیوں کے اندر کا ہوگا، اس پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ بات جب سامنے آئی تھی تو باقاعدہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ بولو تم ان دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ ایک تو اس بات کا کہ جو کتاب و حکمت آج میں نے تم کو دی ہے اس کتاب و حکمت پر چلو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا چلیں گے۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ جو نبی اور رسول آخری آنے والا ہے جو تمہارے اندر کا نہیں ہوگا تمہارے بھائیوں کے اندر کا ہوگا، اس کی یہ صفات ہیں، اگر ان صفات پر وہ رسول پورا اترے، اس کے عین مصداق ہو، تو بولو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے یا نہیں؟ اور تم نے کہا تھا اقررنا۔ اس میں دو باتیں بیک وقت ہیں، دونوں ذہن میں رہیں۔ اقررتم
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا تم نے اقرار کیا اور اس بات پر میری طرف سے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی اس ذمہ داری کو اختیار کیا، قبول کیا؟ دونوں باتیں ہیں، ایک تو ایمان لے آئیے آپ، ایمان لانے کے بعد اب جس پر ایمان لائے ہیں آنکھ بند کر کے اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، ایک کردار یہ ہوا۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کچھ ذمہ داریاں میں نے تمہارے اوپر ڈالی ہیں۔ خالی ایمان لے آنے کے بعد تمہارا کام ختم نہیں ہو جائے گا، صرف اتنا نہیں رہے گا کہ وہ رسول جو کہے گا وہ کل مانو گے، وہ رسول آئے گا چلا جائے گا، اس رسول کے جانے کے بعد اس پر ایمان لانے کے بعد تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے یا نہیں نبھاؤ گے؟ تو دو کام ہوا، ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، اور جب وہ چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر اس کا کام انجام دینا۔ دونوں کام کرو گے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا تھا جی دونوں پہلوؤں سے ہم نے اقرار کیا، ہم ایمان بھی لائے اس پیغمبر پر جسے آپ نے آج بھیجا ہے، اور ایمان لائے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہرد جاں بنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جب وہ نہیں رہے گا تو اس کا سارا کام اپنے سر لے کر کے ہم اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سب کو بہت پکا یاد ہے، اور سب بھناتے ہیں اس روایت کو، کہتے ہیں کہ ابھی تک جو مرتبہ اور مقام تھا نبیوں کا، اب وہ مرتبہ اور مقام ہم علماء کرام کا ہو گیا ہے۔ عہدہ و کرسی سب کو یاد ہے، یہ کیوں بھول گئے کہ ابھی تک جو کام نبیوں اور رسولوں کا تھا، اب چونکہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہے، اس لیے اس منصب پر جو لوگ فائز ہوں گے انہی کو کرنا پڑے گا، اس کو کیوں بھول گئے؟ عہدہ لینا اچھا لگتا ہے، کام کرنا نہیں اچھا لگتا۔ عہدہ لینا کوئی کام نہیں ہے، عہدہ لینے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اصل کام یہ ہے، اصل ذمہ داری یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اسی سیاق میں ہے۔ دیکھیے، حقوق کے لیے لڑنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی لڑیے اپنے حقوق کے لیے، اپنی اس نظام سے لڑیے، صوبائی حکومت سے لڑیے، مرکزی حکومت سے لڑیے، عالمی عدالت میں جائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے حقوق کو پانے کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنا آپ کا حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں ان کو کون کرے گا؟ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا حقوق کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اسے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، یہ اسلام کے مزاج کے عین مطابق ہے نا؟ ہم نے کہا بالکل اسلام کے مزاج کے عین مطابق ہے، لیکن اس سے زیادہ محنت اس پر ہونی چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو حق مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جب آپ دیتے نہیں تو لینے کا حق کہاں سے رکھتے؟ فرائض میں دینا پڑتا ہے اور حقوق میں لینا ہوتا ہے، تو جب آپ دینا نہیں جانتے تو لینا کیوں جانتے ہیں؟ اور میں
قطعی طور سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا الٹا بھی دیکھتا ہوں، لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں ان کے حقوق پامال مشکل سے ہوتے ہیں۔ بعض تو ڈھیٹ اور گھاگ ہوتے ہیں، جیسے ہماری موجودہ حکومت ہے، یہ دوسروں کے حقوق بالکل دینے کو تیار نہیں ہے، صرف ان کے فرائض چاہتی ہے بس۔ ایسے گھاگ و ڈیٹ بھی ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر آپ اپنے فرائض ادا کیجئے، آپ کے حقوق کی ضمانت مل جائے گی، ممکن ہے کہ نہ ملے۔ تو جو لوگ بھی اپنے کام نہیں کرتے ان کو دوسروں کے کام پر ان کی نظر زیادہ جاتی ہے، اور جو اپنا کام کرتے ہیں ان کو فرصت کہاں ہے دوسروں کا جائزہ لینے کی، اپنے جائزے سے فرصت نہیں پاتے۔ آیت کا مدعا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تقریر اس پہ لمبی اس لیے کر دی کہ یہی ہمارے لیے بھی ہے اصول۔ تو ہم نے جو سمجھا وہ آپ کو بتا دیا، بات سمجھ رہے نا؟ پھر سے بتا دیں ایک بار، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے تم سے عہد لیا، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، پختہ عہد لیا نبیوں کے سلسلے میں کہ میں نے جو کتاب اور حکمت کی باتیں تم کو دی ہیں ان پر عمل کرنا، پھر جب آ جائے تمہارے پاس وہ رسول جو عین مصداق ہو ان پیشین گوئیوں کا جو تمہارے ساتھ موجود کتابوں میں ہیں، تو تم لازماً اس پر ایمان لانا اور لازماً اس کی مدد کرنا۔ بولو، تم نے اس کا اقرار کیا اور اس بات پر میں نے جو ذمہ داریاں تم پر ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو اٹھایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ جب اقرار نہ کہہ دیا تو یہ بھی ہو گیا کہ اخذنا علی ذالکم اسرک، یہ بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں سے ہوں۔ مطلب تم بھی گواہ رہنا کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے، اور وقت آنے پر میں بھی بتاؤں گا کہ میں بھی گواہ تھا، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ اقرار تو تم نے کیا لیکن بات مانی نہیں۔ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ سورہ اعراف کی آیات 156-57 میں موجود ہیں، یعنی جس میثاق کا حوالہ ہے اس کا ذکر سورہ اعراف میں دیکھ لیجئے، سورہ اعراف کھولیے۔ آیت مل گئی؟ 156-157 سورہ اعراف۔ بلکہ 155 سے دیکھ لیں تو اور آسانی ہو جائے گی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب اس کے بعد دیکھیے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ دیکھ رہے ہیں مفلح کسے کہتے ہیں مولوی صاحب؟ مفلح اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا نام فلاح ہے۔ اور سورہ مائدہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 12۔ آیت مل گئی؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہاں رسولوں کا ذکر ہو گیا اور وہاں رسول آخر کا بات سمجھے نا؟ یہاں جو بات آئی ہے آپ کی اس سورے میں میثاق النبیین، میں نے عرض کیا کہ بطور عام تمام نبیوں اور بطور خاص نبی آخر، اعراف اور مائدہ کی ان آیتوں نے دونوں پہلوؤں کو کھول دیا کہ نہیں؟ یہ ہے وہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، تو جس نے اس کے بعد منہ موڑا تو وہی لوگ ہیں اصلی نافرمان۔ اب ایک پہلو کو ذرا سا اور سمجھ لیجئے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد لیا ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ و فلان رسول اللہ، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے حضرت محمد ہوں، تو معنی کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے گا ان ہدایات کو مانیں گے، اور رسول جس کام پر ہم کو لگا دے گا وہ کام ہم کریں گے، یہی نہ معنی ہوتا ہے۔ تو ہر کلمہ کو جب کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے ساتھ گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک تو اخذتم علی ذالکم اسری کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قدیم آسمانی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء بھی جب بھیجے گئے اس دنیا میں تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر افراد ایمان لاتے تب تو اللہ کا رسول ان سے باقاعدہ عہد لیتا تھا
تابوت سکینہ کے پاس، جیسے آپ لوگ قرآن مجید اٹھوا کر عہد لیتے ہیں کہ بولو تم یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، اس سے بعد رہو گے، اس سے بعد رہو گے، باقاعدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے تو ان کے زمانے میں ایمان لانے والے بیعت کرتے تھے کہ نہیں؟ اور بیعت میں باقاعدہ ایک ایک چیز جو بنیادی تعلیم ہوتی تھی اس کے سلسلے میں ان سے پوچھا جاتا تھا۔ عورتوں تک سے بیعت لی جاتی تھی، بولو دور جاہلیت کے بناؤ سنگار چھوڑو گے کہ نہیں؟ تم اپنی آزاد زندگی سے دستبردار ہوگی کہ نہیں؟ زنا تو نہیں کرو گی؟ یہ سب باقاعدہ اقرار کروایا جاتا تھا۔ اب بھی بیعت کا سلسلہ جاری ہے، البتہ اب نبیوں کے بجائے غیر نبیوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ اب غیر نبی کو یہ پاور ہے کہ نہیں کہ وہ اسی طرح بیعت لے جس طرح رسول بیعت لیا کرتا تھا؟ اگر یہ پاور ہے تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر یہ پاور نہیں ہے تو یہ اس حد تک تو بیعت لی جا سکتی ہے یا لی جانی چاہیے کہ دین کے اصولوں کو نہیں توڑو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر لازماً عمل درآمد کرو گے۔ لیکن یہ بیعت ان سے نہیں لی جا سکتی کہ میں جو کچھ کہوں گا وہی مانو گے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ابو بکر کی بیعت میں یہ حصہ شامل نہیں ہے، عمر کی بیعت میں یہ حصہ شامل نہیں ہے، عثمان و علی کی بیعت میں یہ حصہ شامل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین انہی کو تو کہتے ہیں آپ نا۔ ہاں، حضرت ابو بکر نے یہ ضرور پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، اگر میں کچھ گڑبڑ کروں تو ایک بڈھے نے اپنی لاٹھی اٹھائی، کہا اسی سے ٹھیک کر دوں گا۔ یہ ملتا ہے۔ تو بیعت میں یہ ڈنڈا بھی ہونا چاہیے عوام کا کہ اگر کچھ گڑبڑ کرو گے پیر صاحب تو اسی سے ٹھیک کر دوں گا۔ یہ نہیں ہے، وہی بیعت مکمل ہے جو رسول کے ساتھ ہوتی تھی، یہی گڑبڑ ہے۔ تو اس میں اخذتم علی ذالکم اسری میں یہ دونوں پہلو ہیں، ایک تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بھی اقرار شامل ہو گیا، دوسرے انفرادی طور سے ایک سسٹم اور تھا تمام نبیوں کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی، وہ یہ کہ جب کوئی جماعت ایمان لاتی تھی تو ہر فرد سے بیعت نہیں لی جاتی تھی، ان کے جو سردار ہوتے تھے، ان کے جو ذمہ دار انچارج ہوتے تھے ان سے بیعت لے لی جاتی تھی۔ وہ کہا جاتا تھا کہ اب تم جا کر کے باقی لوگوں سے بیعت لے لو۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ سارے پہلو اس میں ہیں۔ فرمایا افا غیر دین اللہ یبغون، افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حال یہ ہے کہ اسی اللہ پر اسلام لائے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خواہی ناخواہی، خوش دلی کے ساتھ، بطیب خاطر، برضا و رغبت اور بادل ناخواستہ، دونوں پہلوؤں سے۔ تو اب جب آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات طوعاً اور کرہن دونوں اللہ تعالیٰ کے پرتی اپنے آپ کو سمرپت کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ اگر آپ اس سے ہٹ کر کچھ اور چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام نہیں، کوئی اور دین چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اگر آپ اسلام نہیں لاتے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے والے اتنے نالائق ہیں کہ ان سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر کر لوگوں سے خطاب کیا، چاہنے والوں سے، اسلام لانے والوں سے، کہ کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چاہتے تو اسلام لائیں، اور کوئی اور دین چاہتے ہیں تو جائیں۔ البتہ یاد رہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف ہی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تب پتہ چلے گا۔ جب سیج پہ سیاں سے کام پڑی تب ہوش ٹھکانے ہوئے جائیں۔ ہندی شاعری جانتے ہو کہ نہیں؟ تم ہندوستان میں رہے تو ہندی شاعری نہیں جانتے، کسی سے کہنا مت نہیں تو پکڑ جاؤ گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم۔ اے نبی تم اعلان کر دو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، اور جو چیز ہمارے اوپر اتاری گئی ہے اس پر۔ آمنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات کہنی ہے، اکیلے نہیں، جو لوگ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو چکے ہیں سب کو، آپ کو بھی۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو چیز ہمارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی کیا؟ یعنی کیا بولیے؟ قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو چیز ابراہیم پر اتاری گئی، یعنی کیا؟ صحف ابراہیم۔ و اسماعیل، اور جو چیز اسماعیل پہ اتاری گئی، یعنی کیا؟ اللہ میں نے نہیں بتایا تو ہم کہاں سے بتائیں؟ لیکن لگتا ہے اسماعیل پر بھی کوئی کتاب آئی۔ و اسحاق، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور اولاد یعقوب پر، ان سارے لوگوں پر کتابیں آئی ہیں۔ کون کون سی کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن لگتا ہے آئیں، تو کم سے کم یہ ماننا پڑے گا کہ جو کتابیں ان پر آئیں وہ سب کتب الہی تھیں۔ اور جو کتاب موسیٰ کو دی گئی اور عیسیٰ کو دی گئی اور ان کے علاوہ نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے، ہم کل کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں۔ ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ مدرسہ بیت العلوم پر تعلیم ہوتی ہے، کچھ اور نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مدرسۃ الاسلام میں تعلیم ہوتی ہے، کچھ اور نہیں ہوتا۔ بیت العلوم پر اس حد تک ایمان کافی ہے کہ وہ ایک تعلیم گاہ ہے، لیکن اس پر ایمان میں اس تعلیم گاہ کے تقاضوں کی تکمیل بھی شامل ہے، کیونکہ آپ یہاں کے طالب علم ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو دوسری کتابوں پر ایمان اس حد تک کافی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن آخری رسول پر آئی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان کے لیے اب یہ بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کے جو تقاضے ہیں وہ کل پورا کیجیے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ تعلیمی ادارہ ہے اور وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعصب اس میں داخل ہے، اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تعلیمی ادارہ نہیں ہے کیا؟ پھر عصبیتیں باہر کر کے اب آپ یہ کہیں گے اگر تعلیمی ادارہ مانتے ہیں تو اس کے مطابق آتے جاتے کیوں نہیں؟
بھئی وہ تعلیمی ادارہ ہونے کے باوجود ہماری درسگاہ نہیں ہے، ہماری درسگاہ کے آنے جانے کے جو اصول ہیں ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہے۔ آخری کتاب اور تمام کتابوں پر ایمان میں یہی فرق ہے، لیکن آپ کسی کو ریجیکٹ کر دیں، اس کی حیثیت بھی تسلیم نہ کریں، یہ اختیار آپ کو نہیں ہے نا۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ احدن دیکھ رہے ہیں، بینہم نہیں آیا ہے، لا نفرق بینہم نہیں کہا ہے، لا نفرق بین احد منہم، یعنی ان میں سے کسی کو بھی ہم منصب نبوت و رسالت سے ہٹا کر کسی اور جگہ نہیں رکھتے، وہ بھی نبی و رسول، یہ بھی نبی و رسول، اور یہ بھی نبی و رسول۔ بین احدن کا معنی سمجھ رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کو بھی ہم اس زمرے سے نکال کر کسی اور زمرے میں نہیں ڈالتے۔ اور تم موسیٰ سے لے کر کے عیسیٰ اور النبیون تک تو مانتے ہو، اس کے بعد جو آیا اس کو الگ کر دیتے ہو۔ ہم تو کسی کو الگ نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کلیتاً پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کے لیے مکمل طور سے آمادہ اور تیار ہیں۔ اب اور سن لیجئے اسی کی وضاحت، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، چاہے ہندوتوا ہو، چاہے سکھزم ہو، جو دین بھی چاہے گا چاہے، لیکن لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کی مقبولیت کا پروانہ نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے دین نہیں مانے گا، اور بغیر دین کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو بے دین ہوں گے، اور بے دین کے لیے جنت نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب ان دونوں آیتوں میں اسلام کی جو تصویر پیش کی گئی ہے یا ایمان کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، وہی ایمان مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تب نہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان مطلوب نہ ہوتا تو اس ایمان کی توضیح اور تفصیل کرنے کی اجازت یا اس کا حکم اللہ تعالیٰ کیوں دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی دین چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں چاہیے، اور جو یہ دین لے کر کے جائے گا اس کا دین قابل قبول ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی دین لے کر جائے گا تو اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دیکھیں، ہدایتن راستہ دکھانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بامراد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، برومند کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی ہوتا ہے۔ راستہ دکھانے کے معنی میں تو بہت اہدنا الصراط المستقیم، برومند کرنے کے معنی میں بھی قرآن نے کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت دیکھ لیجئے، سورہ نحل کھولیے، آیت نمبر 106-7 دیکھیے۔ آیت مل گئی؟
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلك بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا يهدي القوم الکافرین۔ ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ برومند نہیں کرے گا، سمجھا آپ نے؟ ان کو کامیاب نہیں قرار دے گا، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، قرے واپس آ جائیں گے۔ ارے بھائی تم دیہات میں رہتے ہو نا، کب کیا؟ اچھا تم لوگ جہاں رہتے ہو وہاں کے بعض محاورے اتنے زبردست ہیں کہ ان کا ترجمہ کسی اور زبان میں لانا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے استاد مولانا عبد المجید اصلاحی صاحب نے ایک طالب علم سے کہا اس زمانے میں کہ میں سنا ہے تم دیہاتی ادیب ہو، تو کہاں ہوں، تو کہا اچھا، گھوڑا زناٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، کہوتے سنکت جاتے۔ ابھی جملہ ان کا پورا نہیں ہوا کہ اس کی دیہاتی بتاؤ، تب تک انہیں خود سنکت جاتے۔ انہوں نے کہا مان لیا کہ تو واقعی دیہاتی، ابھی جملہ میرا پورا ہوا نہیں کہ تمہارا ترجمہ فصیح آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ خود سنکت جاتے ہیں، اب اس میں جو بلاغت ہے وہ زناٹے والے میں تھوڑے ہے۔ جی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے برومند کر سکتا ہے، کیسے بامراد اور کامیاب قرار دے سکتا ہے ان لوگوں کو، سنیے، جو اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، آخر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کامیاب قرار دے گا؟ حضرت موسیٰ پھر ایمان لائے تھے نا یہ، اور بعد میں کفر کی زندگی اختیار کر لی۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، بعد میں پالکا کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ تو کفر ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ انہوں نے اس بات کی شہادت بھی دی کہ یہ رسول برحق ہے، اور یقین نہ ہو تو صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، اس وقت بھی 50 مثال میرے ذہن میں ہے، ایک مثال صرف دیتا ہوں۔ حضرت صفیہ کے سلسلے میں شاید بتایا تھا نا، بس اسی کو یاد کر لیجئے کہ ان کے باپ نے جب یہ کہا ان اپنے چھوٹے بھائی کے استفسار پر کہ کیا اس کے رسول ہونے میں کوئی شبہ ہے، کہا تب کیا مخالفت کرتے تھے، مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرتے رہیں گے۔ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، لیکن اپنے مفادات کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، قوم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اندھ بھکتی پورے طور پر مسلط ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں غلط ہے مگر تعویل کر رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول ہے، ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسول ہے، رسول برحق، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کفر کر رہے ہیں۔ بتاؤ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب قرار دے گا؟ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس البینات بھی آ گئی ہیں۔ البینات سے مراد رسول یا آخری شریعت اور آخری کتاب کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں تھیں، تمام پیشین گوئیوں پر یہ پورے اتر رہے ہیں۔ تو یہ تو ظالم ہوئے نا بھائی، اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے۔ اولئک هم الظالمون علی انفسہم، یہی ہیں اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو برومند نہیں کیا کرتا، ان کو بامراد اور کامیاب نہیں قرار دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہوگا
کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، لعنت ہے تم پر کہ تم کو پورا موقع ملا اور تم نہیں سنبھلے۔ فرشتے بھی کہیں گے لعنت ہے تم پر کہ تم کو سوجھ بوجھ عطا کی گئی، سب سے اونچا منصب بھی ملا، نمبر 1 کے شہری تھے، پھر بھی نہیں سنبھلے۔ اور سارے لوگ تو لعنت کریں گے ہی، یعنی اہل ایمان جو لعنت کریں گے وہ اپنی جگہ پر، خود جو پیچھے پیچھے جھنڈا اٹھا کے دوڑ رہے تھے نا، وہ بھی کہیں گے کہ ربنا کیا ہے ذرا ان کو ہم کو دکھا دے، نجعلہما تحت اقدامنا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اے اللہ ان کو دکھا دے، اللہ تعالیٰ طرح سے کہ دبا دے، کچکچائیں گے، دانت پیسیں گے۔ خالدین فیہا، جناب جنت یا جہنم جگہ ہی وہ ہے کہ جہاں گئے مولانا صاحب جہنم میں گئے تو گئے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ نظرون کے معنی مہلت دینے کے بھی تو ہوتے ہیں نا، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا دنیا میں۔ تو جن کو کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ، شروع میں ان کو بہت ٹارچر کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بھلے ان کا مقدمہ اسٹارٹ نہ کریں، لیکن پھر عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے ماسٹر مائنڈ، حکومتوں کی نگاہوں میں ماسٹر مائنڈ شروع میں کافی ستائے گئے، لیکن بیچارے اب صرف کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جیل میں پڑے۔ قیامت کے روز جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، عذاب دن بدن چڑھتا اور بڑھتا جائے گا، اور نہ ان کو اس کا موقع ملے گا کہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے تو پولیس والوں کی حراست ہی میں صحیح، ان کی نگرانی ہی میں صحیح جاؤ دیکھاؤ، چہلم میں شریک ہو جاؤ، کوئی چانس نہیں۔ اب اس کورٹ کے بجائے اس کورٹ میں مقدمہ لے جاؤ، حکومت تبدیل ہو گئی ہے، پھر سے کیس سٹارٹ کر دو، شاید مل جائے کامیابی، ملتی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان کے جنہوں نے اس جرم کے بعد توبہ کر لی، یعنی ابھی تک رسول کو ماننے سے انکاری تھے لیکن اب انہوں نے مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ غلط کیا تھا انہوں نے جو ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، اور اب آئندہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کی اصلاح کر لیں، یعنی اب وہی کرنا ہے جو ایمان کا تقاضا ہوگا، تب تو ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، یعنی انہیں امید کرنی چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے یہ 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال کی ہٹ دھرمی کے بعد اگر ایمان لے آئے تو توقع یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آپ کو نہیں پتہ 16-17 سال تک ابو سفیان نے اسلام کے خلاف ساری سازشیں کی، بالآخر ایمان لانے کا موقع ملا کہ نہیں؟ اب ابو سفیان حضرت ابو سفیان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ فائدہ تو ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے فائدہ ہوا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر جب رسول آ گیا، کتاب آ گئی، رسول اس کتاب کی روشنی میں ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرنے لگے، تب بھی نہیں مانے، بلکہ اور کفر ان کا بڑھ گیا اور بھی بدک گئے۔ پہلے تو کچھ گنجائش تھی ان کے یہاں
لیکن جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا ایسے ہی مخالفت میں شدت اور کفر میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایسے لوگ اگر پوری زندگی کفر کے ازدیاد میں گزار دیں اور اب جب دیکھیں کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، تب آنکھ کھلی۔ فرعون نے یہی کیا تھا نا؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چپ، الآن وقد عصیت من قبل، اب آنکھ کھلی ہے، جب یہاں تک پانی آ گیا چبر چبر کرنے لگے تب ابھی تک ہوش میں نہیں آتے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں جو بدترین قسم کے گمراہ ہیں۔ نتیجہ سامنے آنے کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب فیل ہو گئے، کارڈ ہاتھ میں آیا تب کہا ارے تو غلطی ہو گئی، گڑبڑ ہو گیا، اب کیا فائدہ؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اوپر والی آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ کفر پہ اڑے رہ گئے اور دن بدن ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور جب مرنے لگے تو اچانک آنکھ کھلی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 91 میں یہ ہے کہ جو کفر ہی پر اڑے رہ گئے اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، قیامت کے روز بارگاہ خداوندی میں حاضری کے بعد اگر وہ دنیا پوری زمین کے برابر سونا پا جائیں اور اس کو فدیے میں دے کر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نجات حاصل کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ بالکل الگ بحث ہے کہ وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں فدیے میں دینے کے لیے، لیکن اگر بالفرض پوری دنیا کے برابر سونا ان کو دے دیا جائے تو وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کل لے لے، ہم کو چھوڑ دے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ تو نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کو مدد دینے والے کہیں سے نہیں ملیں گے۔ من ناصرین اور من ناصرین کا فرق بتایا تھا نا، یاد ہے؟ اب اسی مضمون کو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ آیت 159 دیکھیے، صرف تازہ کر لیجئے۔ آیت 159 دیکھیے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ الفاظ تھوڑا بدلے ہوئے ہیں، ترتیب تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، لیکن مواد اور میٹر وہی ہے جو یہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ سوائے عمل کے ذخیرے کے اور کوئی چیز آخرت میں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ہم کو ایمان اور اس کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد